ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل جس آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی اس میں زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کو بیان کیا گیا کہ زناکار مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اسلام کی جو یہ سزائیں ہیں کچھ لوگوں کی نظر کے اندر کھٹکتی ہیں، تو اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ شریعت اسلامیہ کے قوانین کے اندر انسان کی جان، مال، اس کی عزت کی حفاظت سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان کو تلف کر دے تو قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے، اور اگر کسی کے مال کے اندر کوئی اگر دست درازی کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی کی عزت کو داغدار کرتا ہے تو اس کو دروں کی سزا دی جاتی ہے، یا پھر اس کو پتھر مار مار کر رجم کر کے سزا دی جاتی ہے۔ تو اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان سزاؤں کے اندر 2 باتوں کا خیال رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا مل جائے، پہلا کام یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جن جرائم کے ارتکاب کا میلان جن میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہم بھی ایسا گناہ کریں، تو جب ان مجرموں کی سزاؤں کو وہ دیکھیں تو ان خوفناک سزاؤں کی وجہ سے مجرم لوگوں کے دلوں سے جرم کا ارتکاب کرنے کا خیال نکل جائے۔ تو ایک تو مجرم کو سزا دینا اور دوسرے مجرموں کو اس طرح کے جرائم سے روکنا، یہ اسلامی سزاؤں کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ اگر کسی سزا کے اندر یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں تو پھر وہ سزا نہیں رہ جاتی ہے۔ مجرم کو جرم کی سزا نہ ملے، یا مجرم کو تو سزا مل جائے لیکن اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جرم سے بچے نہیں، تو پھر سزا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب سے انسان کو ایک طرح کی لذت ہوتی ہے، تو اس لذت کے مقابلے میں سزا بھی ویسی ہی ہونا چاہیے تاکہ جب اس کے دل و دماغ کے اندر لذت کا خیال آئے تو سزا کی سنگینی کو سوچ کر کے وہ اس جرم سے بچ جائے۔ لیکن اگر سزا کے اندر دم ہی نہ ہو، سزا میں اگر کوئی دم نہ ہو، تو پھر آدمی سوچے گا کہ لذتوں کو میں پورا کروں اور سزاؤں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا، تو پھر اس سے جو ہے وہ ضابطہ جو ہے وہ ایک کھیل بن کر کے رہ جاتا ہے، سزا ایک کھیل بن کر کے رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے اپنے ماننے والوں کے دلوں کے اندر خدا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اپنے اچھے برے کی سزا اور جزا کا ایک تصور پیدا کیا کہ اگر تم اچھا کرو گے رب کی بارگاہ میں تمہیں اس کا انعام ملے گا، برا کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، کیونکہ ایک پروردگار عالم تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور چونکہ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے، یہ ایک جرم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے اسلام نے پہلے تو زنا سے بڑی سختی کے ساتھ میں منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں زنا کی جو سزا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت، اور دوسری سزا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت، دونوں کی سزائیں الگ الگ رکھی۔ یعنی غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت اگر یہ دونوں زنا کریں تو تمام شرطیں جب پائی جائیں تو ان کو 100 کوڑے سزا کے اندر مارے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں، تمام شرطیں پائی جائیں، تو اس وقت
ان کو سزا کے اندر پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زنا ایک عام بیماری تھی اور لوگ دھڑلے سے زنا کا ارتکاب کرتے تھے، اور جو پیشہ ور عورتیں ہوتی تھیں بڑے ٹھاڑ سے دکانیں سجا کر کے بیٹھتی تھی، اونچے اونچے جھنڈے مکان پہ لٹکتے تھے تاکہ دور سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس گھر کے اندر بدکاری کا سامان موجود ہے، اور لوگ بلا کسی روک ٹوک کے آتے تھے۔ یہاں تک کہ جو جتنا بڑا زانی ہوتا تھا، جتنا بڑا بدکار ہوتا تھا، وہ اتنا ہی بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، مونچھوں پہ اتنا ہی زیادہ وہ تاؤ دیتا تھا۔ تو اسلام نے اس کمینگی کو ختم کیا اور اس پستی سے نکال کر کے انسانوں کو عزت کی شرح عطا فرمائی۔ تو ابتدا کے اندر تو اسلام نے یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت اس جرم کا ارتکاب کر لے تو اس کو گھر کے اندر بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم اس کا نازل فرمائے گا۔ اور غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ابتدا میں یہ سزا بھی تجویز کی گئی کہ انہیں لعنت و ملامت کی جائے، انہیں تکلیف دی جائے، اور پھر بعد میں یہ جو میں نے کل آیت کریمہ تلاوت کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ سورہ نور کا یہ حکم جب نازل ہوا تو زانی مرد اور زانیہ عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو شادی شدہ مرد اور عورت کی یہ سزا ہے، یہ تو غیر شادی شدہ کی تھی۔ شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ پتھروں سے وہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے پہلے زنا کا ثبوت ضروری ہے۔ زنا 2 طریقے سے ثابت ہوتا ہے، ایک تو مجرم خود اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے، جو پورا بھی طریقہ میں اقرار کا بتاتا ہوں، اس طریقے سے اقرار کر لے تو زنا ثابت ہو جائے گا، اور یا پھر شہادت شرعیہ جو ہے وہ پالی جائے۔ شہادت کے ذریعے جب ثابت ہو جائے تو ثبوت کے بعد میں پھر ان مجرموں کو یہ سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن اسلام نے اس کے لیے ضابطہ بنایا ہے، اصول بنایا ہے۔ رجم کی صورت یہ ہے، یعنی اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لے تو اسے میدان میں لے جا کر اتنے پتھر مارے کہ مر جائیں۔ رجم کے لیے لوگ نماز کی طرح صف بنا کر کے کھڑے ہو جائیں، پہلے اگلی والی صف جو ہے وہ پتھر مارے، جب اگلی صف والے مار کر کے فارغ ہو جائیں تو وہ ہٹ جائیں، اب دوسرے لوگ آگے آئیں وہ پتھر ماریں، اور رجم میں ہر شخص یہی ارادہ کرے کہ میں ایسا ماروں گا کہ یہ مر جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ ذی رحم محرم نہ ہو۔ اور اگر وہ شخص جس کا زنا ثابت ہوا ہے وہ محسن نہ ہو تو اسے درے مارے جائیں گے، اور اس کے لیے درے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ درے مارتے وقت میں مرد کے کپڑے اتار لیے جائیں مگر تہبند یا پاجامہ نہیں اتارا جائے گا، اور عورت کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ ہاں اگر عورت اندر روئی والا کپڑا پہن کے آئی ہے تو اس کو اتروا لیں گے، جبکہ اس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو تب نہیں۔ تو مرد کو کھڑا کر کے اور عورت کو جو ہے وہ بٹھا کر کے درے مارے جاتے ہیں، زمین پر لٹا کر کے نہیں مارا جاتا۔ اگر مرد کھڑا نہ ہو تو اسے ستون سے باندھ کر کے پکڑ کر کے کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور عورت کے لیے اگر گڑھا کھود دیا جائے تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ اگر کسی عورت سے ایسا جو ہے وہ گناہ سرزد ہوا، عورت کو حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو جب تک بچہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اگر رجم کرنا ہے تو فوراً کر دیں۔ ہاں اگر بچہ کو کوئی پالنے والا نہیں ہے تو 2 برس تک بچے کی عمر ہونے کے بعد میں رجم کیا جائے، اور اگر کوڑے مارنے کا حکم ہو تو جب اس کے نفاس کے وہ پورے دن ہو جائیں خون کے تو اس کے بعد میں مارا جائے۔ اور عورت کو اگر حد کا حکم دیا گیا اور اس نے کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے تو عورتوں کے ذریعے پھر اس کا معائنہ کروایا جائے گا۔ اچھا، ابھی جو میں نے بتایا کہ کوئی اگر اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا ہے تو کوڑے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے یا جو رجم ہے وہ کیا جائے گا۔ اقرار کا طریقہ کیا ہے؟ اقرار کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی کے سامنے 4 بار 4 مجلسوں میں ہوش کی حالت میں صاف صریح لفظ میں زنا کا اقرار کرے،
3 مرتبہ تک ہر بار قاضی اس کے اقرار کو رد کر دے. جب چوتھی بار اس نے اقرار کر لیا، اب وہی 5 سوال قاضی اس سے کرے گا، یعنی زنا کسے کہتے ہیں، کس کے ساتھ زنا کیا، کب کیا، کہاں کیا اور کس طرح، یہ سب سوالوں کا جواب جب دے دے گا تب قاضی جو ہے وہ اس کے اوپر حد قائم کرے گا. جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے بھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک فرمائیے، میں نے زنا کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، فرمایا کہ آئے جوان واپس چلا جا، توبہ استغفار کر. اس نے پھر سامنے آ کر کے یہی کہا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے اقرار کیا. حضرت صدیق اکبر نے اس کو سمجھایا، اب اگر چوتھی بار تو نے ایسا ہی کیا تو تجھے پھر رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے. لیکن وہ باز نہ آئے اور چوتھی بار بھی انہوں نے وہی الفاظ کہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ شاید تو نے صرف بوسہ لیا ہو یا صرف تو نے نظر کی ہو، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے پتھر مار مار کے اس کو رجم کرو. اور اس طرح جو ہے ان کو جو ہے رجم کیا گیا. تو جب اس طریقے سے ثبوت ہو جائے تو شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ رجم کیا جائے گا. اچھا، اسلامی سزاؤں کا جو جیسا کہ میں نے ابھی دستور بتایا کہ اسلامی سزائیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو جرائم سے روکا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر تو تمہیں ان دونوں کے اوپر ذرا بھی رحم نہ آئے. یعنی ایسا نہیں کہ اب پتھر ماریں گے، کوڑے ماریں گے، ترس کھائیں گے، نہیں. دین کے معاملے کے اندر جو ہے وہ اب ترس نہیں کھانا ہے. اور ساتھ میں حکم کیا دیا؟ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ، یعنی کافی لوگ وہاں پہ موجود ہوں، سب اس منظر کو دیکھیں. کیونکہ جب تک لوگ سزا کو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ان کے دل کے اندر اس جرم کا جو ہے وہ برا ہونا کیسے ظاہر ہوگا اور اس جرم سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا. اب یہ تو میں نے مختصراً بتایا، ورنہ اسلام کے اندر جو رجم کی سزا ہے یہ ہر کوئی تو دے نہیں سکتا ہے، وہ تو بادشاہ اسلام اور حاکم اسلام کا کام ہے. اب ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت تو ہے نہیں، تو یہاں پر کسی کو نہ تو کوڑے مارے جائیں گے اور نہ پتھر مارے جائیں گے. اب یہاں پہ تو یہی راستہ ہے کہ توبہ کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے. اور اگر کوئی بندہ بار بار اس طرح کا جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے، اس سے ہم قطع تعلق کر لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنے اوپر زنا کا اعتراف کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو مارنے کے لیے چابک منگوایا. تو ایک ٹوٹا ہوا چابک لایا گیا. آپ نے فرمایا اس سے سخت لاؤ. تو درخت کی ایک نئی شاخ لائی گئی جس کے پھل بھی ابھی نہیں اتارے گئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے تھوڑا کم لے کے آؤ. پھر ایک استعمال شدہ نرم شاخ لائی گئی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے کوڑے مارنے کا حکم دیا. پھر آپ نے اس کے بعد میں آپ نے جو ہے فرمایا اے لوگوں اب وقت آ گیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے حدود کے ارتکاب سے باز آ جاؤ. جس شخص نے ان ناپاک کاموں میں سے کوئی کام کیا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ستر کے ساتھ اپنا پردہ رکھے، کیونکہ جس کا جرم ہم پر ظاہر ہو گیا تو ہم اس کے اوپر اللہ کی کتاب کی جو ہے وہ کا حکم اور اس کی جو حد ہے وہ جاری کریں گے. تو یہ 2 طرح کے احکام ہیں. شادی شدہ کی سزا الگ ہے اور غیر شادی شدہ کی سزا الگ ہے. اب آپ تصور کریں جس کو 100 کوڑے مارے جائیں، کیا دوبارہ وہ اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ یا جس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے اس کو جن لوگوں نے دیکھ لیا وہ اس گناہ کی طرف کبھی بڑھیں گے؟ لیکن آج کل جو بلاತ್ಕಾರ بڑھ رہے ہیں، زنا بڑھ رہا ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک طرف حکومتیں قانون بناتی ہیں بدکاری کو روکنے کے لیے اور دوسری طرف حکومت لائسنس دیتی ہے
ایسی بگڑی ہوئی عورتوں کو کہ وہ لائسنس کے ذریعے بدکاری کرتی ہیں. تو یہ تو کوئی قانون نہیں ہوا. ایک طرف تو اس کو جو ہے وہ روکا جائے اور دوسری طرف اس کا راستہ کھول دیا جائے. اسی لیے آج کل کے قانون جو ہے وہ سکسیز نہیں ہو پاتے. اسلام نے جو قانون بنایا، ایسا قانون بنایا کہ جرم کا خاتمہ ہو جائے. یہی وجہ ہے اسلام کے دور کی جو ابتدائی تاریخ آپ اس کے اندر پڑھ کر کے دیکھیں، کئی سالوں تک آپ دیکھیں گے کہ گنتی کے چند لوگوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. یعنی آج جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک گھنٹے میں جتنی بدکاریاں ہو جاتی ہیں ایک گھنٹے کے اندر، اتنی بدکاریاں اتنے کئی سالوں میں بھی اس دور کے اندر نہیں ہو پائی. کیوں؟ اسلام نے قانون ہی ایسا زبردست بنا کے دیا. یہ دوگلی پالیسی نہیں کہ پیسہ دو لائسنس لو اور اپنی جیب میں پیسہ رکھا لائسنس دیا اس کے بعد جو چاہے وہ کرو. یہ قانون بنانا نہیں ہوا. یہ صرف قانون سے یہ صرف جو ہے لوگوں کے جو ہے وہ مال کے ساتھ میں ان کی عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا ہوا. تو شریعت مطہرہ نے یہ قانون اسی لیے بتایا کہ اس معاملے کے اندر تم لوگ ترس نہ کھاؤ، اور اسلام نے جو سزا بتائی ہے اس سزا کے اوپر تم عمل کرو، کیونکہ اس سزا کا اہم مقصد لوگوں کو عبرت دلانا ہے. جب لوگوں کو عبرت پیدا ہوگی تو خود بخود وہ گناہ سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں شریعت مطہرہ پہ عمل کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ، ہر برائی، ہر بدکاری، سیاکاری سے مولا ہماری حفاظت فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.